بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين المتين الكريم۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس بیان میں لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا جذبہ پیدا کیا جائے، اور یہ جذبہ آج ہمارے معاشرے کو اس جذبے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم کھڑے ہوں اور اپنے بھائیوں کے درمیان اولاً اصلاح کریں، ان کے جھگڑوں کے درمیان، ان سے جھگڑنے والوں کے درمیان اصلاح کریں۔ اپنے پڑوسیوں کے درمیان اگر کوئی آپسی چپکلش ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی شخص ہے جس کا بیوی سے نہیں پٹتی ہے، تو ان کے درمیان اصلاح کریں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، اور اتنا بڑا کام ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی آیا اور احادیث مبارکہ میں بھی آیا کہ اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ تو یاد رکھیں، کوئی بھی چیز عظیم ہم کہتے ہیں تو وہ ایک الگ اینگل سے کہتے ہیں، لیکن اس عظمت کے بارے میں اگر اللہ کہے کہ عظیم ہے تو جان لے وہ اللہ کے حساب سے عظیم ہے، اور اللہ کتنا عظیم ہے تو اس کا اجر کتنا عظیم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی قسموں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ نیکی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو۔ یہ اس طرح سے آیت کریمہ کا پس منظر ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ایک قسم کھائی تھی کہ میں اپنے بہنوئی نعمان بن بشیر کے گھر نہیں جاؤں گا، ان سے ملاقات نہیں کروں گا، ان کے جو مخالفین ہیں اور ان کے درمیان جو صلح کرانی ہے وہ صلح بھی کبھی نہیں کروں گا۔ انہوں نے یہ قسم کھا لی، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ مجھے، اللہ کی ذات کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اور نیکی اور تقوی اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کی قسم مت کھاؤ کہ میں آج کے بعد یہ نہیں کروں گا۔ نیکی نہ کرنے کی قسم نہیں کھائی جائے گی، یہ اسلام نے فرمایا۔ یہ قسم کھائے کہ میں آج کے بعد یہ نیکی نہیں کروں گا، معاذ اللہ رب العالمین، کہا کہ بالکل نہیں۔ گناہوں کے بارے میں یہ قسم کھاؤ کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن نیکی کے لیے بالکل یہ قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ اور اصلاح کے لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ محرم کا مہینہ ہے، ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ اور بہت عظیم واقعہ، بظاہر بہت چھوٹا سا ہے لیکن بہت عظیم واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ حضرت معاویہ سے ہوئی، اور یہ کافی زمانے تک چلی۔ آپ کا انتقال ہوا حضرت علی کا، تو آپ کی جگہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لی، اور آپ جو ہے برسر میدان آئے اور آپ نے جنگ کا اعلان کیا حضرت معاویہ کے لیے۔ راوی کہتے ہیں، اور راوی ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حسن بن علی کا لشکر اتنا بڑا تھا کہ جیسے پہاڑ ہو، یعنی پہاڑ کے سامنے اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو رائٹ لیفٹ نظر نہیں آتا ہے، اگر بالکل قریب کھڑے ہو جائیں، دور سے دیکھیں گے تو پورا نظر آئے گا، قریب کھڑے ہو جائیں تو کتنا بڑا ہوگا۔ تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لشکر کہاں شروع ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا لشکر لے کر حضرت معاویہ کے پاس ہو گئے جنگ کے لیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایک وہ تھے اور ان کے مشیر تھے عمرو بن عاص۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جنگ کریں گے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ جنگ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس جنگ کے بعد عورتوں کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، لوگوں کا کیا ہوگا۔ جنگ تو ہم کر لیں گے، لیکن اس کے بعد ان لوگوں کا کیا ہوگا، اور ہم خلیفہ بنے ہیں یا وہ خلافت چاہتے ہیں کس بنیاد پر، تاکہ ہم لوگوں کی بھلائی کر سکیں۔ جب ہماری جنگ سے لوگوں کا بھلا نہیں ہوگا تو بہتر یہ کہ صلح کر لیں۔ حضرت امیر معاویہ نے صلح کا ارادہ کیا، جبکہ عمرو بن عاص اس پر مصر تھے کہ جنگ کی جائے۔ بہرحال لوگوں کو بھیجا کہ حسن بن علی سے بات کرے کہ ہمیں صلح کرنی ہے، جنگ نہیں کرنی ہے۔ حضرت حسن بن علی سے جب بات ہوئی تو آپ کے پاس رکھا گیا کہ حضور آپ جو مال و دولت کہیں گے ہم آپ کو دے دیں گے، اور اس سے پھر آپ امت کی بھلائی کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ حضرت معاویہ نے یہ شرط رکھی کہ خلیفہ میں ہی رہوں گا، خلیفہ آپ نہیں رہیں گے، اس کی بنیاد پر آپ کو ہم مال و دولت دیں گے، جو بھی آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو دیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری سرشت میں شامل ہے کہ ہم پیسوں کے دلدادہ نہیں ہیں، ہم نے پیسوں کو اپنے غلاموں پر لٹایا ہے، ہم نے پیسہ اپنے گھر میں کبھی جمع کر نہیں رکھا ہے۔ تو یہ جو پیسہ مجھے ملے گا، یہ پیسہ خلافت ملنے کے بعد ملتا، اب بغیر خلافت کے یہ پیسہ مل رہا ہے، اور یہ پیسہ ملنے کے بعد ایک خلیفہ کیا کرتا ہے، اپنی قوم کا بھلا کرتا ہے۔ اتنے دنوں سے جنگ ہوئی حضرت علی کے زمانے سے، تو جو قسم پرسی کی حالت میں لوگ تھے، غربت کی عالم میں جو لوگ تھے، ان لوگوں کی خیر خواہی میں کروں گا ان پیسوں سے۔ تو اگر ان پیسوں سے امت کی خیر خواہی ہو جاتی ہے
تو اتنا بڑا پہاڑ جیسا لشکر لے جا کر جنگ کرنے کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی صلح کرتا ہوں۔ آپ ذرا سوچیں، اس جگہ اپنے آپ کو رکھ کر، اس حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر، آپ پیسے والے ہیں، آپ کی اولاد ہے، لڑکوں کے مالک ہیں، آپ کے پیچھے ہر ایک چیزیں ہیں جس کے ذریعے آپ دوسروں کو شکست دے سکتے ہیں، لیکن اگر سامنے والا آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ لے تو کیا آپ اس سے صلح کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ ہر دکاندار کو یہ سوچنا چاہیے اپنے نیچے والے کے لیے، ہر باس کو اور صدر کو سوچنا چاہیے اپنے ماتحتوں کے لیے، کہ جب ہم کسی پر قادر ہو جائیں اور سامنے والا صلح کرنا چاہتا ہو تو ہمیں کس طرح صلح کرنی ہے۔ ہر شوہر کو سوچنا چاہیے اپنی زوجہ کے متعلق کہ اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے اور اب جنگ کی بات نوبت آ گئی ہے، اس نے بھی اپنے گھر والوں کو بلایا، ہم نے بھی اپنے گھر والوں کو بلایا، ہم طاقتور ضرور ہیں، لیکن اگر وہ صلح کرنا چاہے تو ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ صلح کرے، پیچھے کی ساری چیزیں بھلا دیں۔ ورنہ آپ سوچیں کہ حضرت علی کے زمانے سے جنگ ہو رہی تھی، کتنے لوگ قتل ہوئے ہوں گے۔ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگیں ہوئی، کتنے لوگ قتل ہوئے ہوں گے۔ آپ ذرا سوچیں، کربلا سے زیادہ وہاں پر لوگ قتل ہوئے تھے، تو اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ ظاہر سی بات ہے اصلاح کے لیے جنگ ہو رہی ہے، لیکن اگر صلح ہو جاتی ہے تو کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ کام کیا ہے، یہ کام ایسے ہی نہیں کر دیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے گئے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پہلو میں رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن کو دیکھتے ہیں اور ایک مرتبہ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، ہذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان اصلاح فرما دے گا، صلح فرما دے گا۔ یہ حضور نے پہلے ہی بشارت دی تھی، پیشن گوئی پہلے ہی کر دی کہ میرا بیٹا اصلاح کرے گا۔ اور یہ بشارت کیسی دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے، اور دوسری سب سے اہم چیز تربیت سے۔ جب آپ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں تو آپ کو بھی یہی امید ہوگی کہ کتنے بھی پہاڑ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اگر ہماری تربیت مضبوط ہے تو ہمیں بے فکری ہے، ورنہ اگر ہم نے تربیت نہیں دی ہے، ہمارا بچہ کسی اور گھر جاتا ہے، ہماری لڑکی کسی اور گھر جاتی ہے، تو ہمیں اس بات کی فکر ہوگی کہ اس کی تربیت میں، اس کی طبیعت میں شامل ہے کہ لوگوں سے جھگڑے کرتا ہے، تو ہمیں اس بات کی فکر ہوگی کہ میرا بیٹا کیا کرے گا، میری بیٹی کیا کرے گی۔ تو یہ چیزیں بہت اہم ہے۔ اگر آپ نے تربیت دی ہے تو آپ کے بیٹے کو ہاسٹل چھوڑ دیں، آپ بے فکر رہے، کوئی اسے خراب نہیں کر سکتا۔ آپ کی بیٹی کو اگر آپ نے اچھی تربیت دی ہے تو آپ بے فکری کے ساتھ اس کا نکاح کر دیں، کتنی بھی مشاکل ہو وہ جھیل لے گی، لیکن آپ کی تربیت سب سے اہم ہے۔ اور اسی تربیت کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو لے جائیے، جو کروانا ہے کروائیے، ہر مشکل کا جواب اس کے لیے سرنگوں کر دے گا، ہر مشکل کو وہ سرنگوں کر دے گا۔ تو یہ بہت اہم سبق ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم اپنے گھروں میں صلح کروائیں، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کریں۔ وہ ازواج اور وہ شوہر جو اپنی بیویوں سے مکر گئے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ان کے درمیان صلح کرائیں۔ یہ بہت بڑا اجر ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ تو اجر قیامت میں ملے گا، زندگی میں اور اس دنیا میں سب سے بڑا اجر یہ ملے گا کہ آپ کا پڑوسی جو ہمیشہ جھگڑتا رہتا تھا، اگر وہ جھگڑے نہ تو آپ سوچیے آپ کو کتنی سکون کی نیند آئے گی۔ تو یہ بہت بڑا اجر بھی ہے قیامت کے لیے، اور دنیا میں بھی یہ سکون کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں لوگوں کے درمیان صلح کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔